بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایام میں گیلے ہاتھ کپڑوں پر لگ جائیں تو کیا حکم ہے؟ اگر مینسس کے دنوں میں ہمارے گیلے ہاتھ کسی کپڑے کو لگ جائیں تو کیا وہ کپڑا ناپاک ہو جائے گا یا پاک رہے گا؟ نیز کیا مینسس کے دنوں میں کپڑے دھو سکتے ہیں، وہ پاک ہوں گے یا نہیں؟ اقرا صاحبہ کراچی سے۔ مینسز میں عورت کا جسم ناپاک نہیں ہوتا، لہذا وہ گیلے ہاتھ سے کسی کپڑے کو ہاتھ لگائے تو کوئی ناپاکی نہیں ہے، کپڑے دھو بھی سکتی ہے، جسم نہیں ناپاک ہوتا اس میں۔ اکاؤنٹنگ میں انٹرسٹ کے بارے میں پڑھانے کا حکم۔ میں اکاؤنٹس پڑھاتا ہوں، اس میں تھوڑا سا سود کے بارے میں بھی پڑھانا پڑتا ہے کیونکہ او لیول سلیبس ہے جو انگلینڈ سے آتا ہے۔ کیا اس کا گناہ ہوگا؟ اور اگر طالب علم کو ساتھ ساتھ بتا دیں کہ یہ حرام ہے تو گناہ ختم ہو جائے گا یا نہیں؟ نیز کیا اس کی آمدن حلال ہوگی؟ صائم صاحب قطر سے۔ دیکھیں، پڑھانا تو جائز ہے، ظاہر ہے دنیا کا نظام سود پہ چل رہا ہے تو طلبہ کو بتانا کہ سود یہ ہوتا ہے، اور جو بھی اکاؤنٹنٹ میں زیادہ تر اکاؤنٹنگ میں سود ہی پڑھایا جا رہا ہے، پڑھنے پڑھانے کی حد تک یہ جائز ہے۔ کوئی آدمی اگر شراب کے بارے میں پڑھ رہا ہے کہ کن کن اجزاء سے شراب بنتی ہے تو پڑھنا تو غلط نہیں ہوگا، ساتھ ساتھ یہ بھی آپ احتیاطاً بتا دیں کہ یہ حرام ہے، تو اس سے انشاءاللہ جو گناہ کا ایک وسوسہ شبہ بھی ہے وہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ البتہ ان کو آپ سکھائیں نہیں، ترغیب نہ دیں کسی بھی طرح سے کہ یہ کرنے کا کام ہے، آپ ان کو بتائیں کہ ہم آپ کو اس لیے بتا رہے ہیں کہ آپ اس سے بچیں، یا آپ کو نظام کا دنیا کا پتہ ہونا چاہیے کہ سسٹم کیا چل رہا ہے دنیا میں۔ کان کے سوراخ میں پانی پہنچانے کا طریقہ۔ آپ نے کہا کہ اگر کان میں بالی ہو تو غسل کرتے وقت اسے ہلا دیا جائے تو غسل ہو جائے گا، لیکن اگر بالی نہ پہنی ہوئی ہو تو پھر کیا طریقہ ہوگا؟ بنت عبداللہ کراچی سے۔ پھر کیا طریقہ ہوگا؟ اب میرے تو بالیاں ہیں نہیں جو میں بتاؤں، نہ میں نے کبھی یہ کام کیا ہے، تو یہی طریقہ ہونا چاہیے کہ آپ چلو بھر پانی لیں، تھوڑا سا یوں کر کے ڈال دیں اور تھوڑا سا اس کو حرکت دے دیں تو انشاءاللہ پانی پہنچ جائے گا۔ اس میں بہت زیادہ وہم بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اگر اپنے اصل باپ کی اولاد ہو تو دوبارہ مجھ سے بات مت کرنا، اس بارے میں میری رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیں، لڑائی کے دوران نا یہ غیرت کے تانے سبھی دے رہے ہوتے ہیں، اس کو سیریس نہیں لینا چاہیے۔ کبھی شوہر کہہ دیتا تو اپنے باپ کی اولاد ہے تو مجھ سے بات نہیں کرنا، اب عورت یہ سوچ رہی ہوتی ہے اگر میں نے بات کی تو اس کا مطلب میں اپنے ابا کی ہوئی نہیں، تو ان کو سیریس نہ لیں۔ اس طرح بیوی بعض دفعہ کہہ دیتی ہے تم اپنے باپ کی اولاد ہو تو مجھے طلاق دے دو، شوہر نے آ کے ایک دم طلاق دے دیتے ہیں، تو یہ لڑائی کی باتیں ہوتی ہیں، ان کو سیریس نہیں لینا چاہیے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، مائیں اپنے بچوں کو کیسے ڈانٹ رہی ہوتی ہیں کہ خاموش ہو جا ورنہ تیرا منہ توڑ دوں گی۔ اب بچے نے یہ چیز ریکارڈ کر لی، بڑا ہوا تو وہ کہہ رہا ہے کہ میری ماں بہت غلط خاتون ہے، میرا منہ توڑ رہی تھی بچپن میں، یہ تو شکر ہے ابا نے مجھے بچا لیا۔ تو بھائی وہ منہ توڑنے کا بول رہی ہے لیکن توڑے گی نہیں وہ منہ، میں تیرا گلا دبا کے مار دوں گی تجھے، اللہ کرے تو مر جائے، میں دل چاہتا تجھے جو ہے نا زہر پلا کے مار دوں میں۔ بعض دفعہ تو کہہ رہی ہوتی ہیں ان کمبختوں کو دیکھ کے دل چاہ رہا ہوتا ہے میں زہر پی کے مر جاؤں۔ تو یہ سب غصے کی باتیں ہوتی ہیں اور میاں بیوی میں یہ بہت زیادہ ہوتی ہیں، تو اس لیے ان چیزوں کو زیادہ سیریس نہ لیں۔ اور لڑائی بڑائی، وہ ہم بچپن میں کہتے ہیں لڑائی بڑائی معاف کرو، اللہ کا گھر صاف کرو۔ تو یہ غلط باتیں اگر شوہر نے کی ہیں تو برداشت کر لیں، اس کو بولیں بھائی جب نارمل ہو جائے تو ختم کر دیں ان باتوں کو۔ آپ نے بھی کی ہوں گی میرا خیال ہے غصے میں ایسی باتیں، نہیں کی تو آئندہ ٹرائی کر کے دیکھیں آپ۔